الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگ کے سامنے جو موضوع لے کر کے آیا ہوں وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات دیے تھے، اور ان معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، اور لوگوں کو چیلنج کیا کہ اگر تم لوگ کہتے ہو کہ یہ نبی سچے نہیں ہیں، ان کی بات سچی نہیں ہے، ان کا کلام اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر تم اس جیسی کتاب لے آ دو، اس جیسی سورہ لے آ دو، اس جیسی آیتیں لے آ دو۔ اور اس زمانے کے کفار مشرکین عاجز رہے، جو فصاحت اور بلاغت میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے، بہت ہی اونچائی پر پہنچے ہوئے تھے، اتنی فصیح و بلیغ قوم بھی قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکی، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورۃ الاسراء کی یہ آیت ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر جن و انس سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائیں تو نہ لا سکیں گے، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی تمام انسان اور تمام جنات مل کر کے چاہیں کہ قرآن جیسی کوئی کتاب لا دیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی معاونت کریں، تعاون کریں، مدد کریں اس سلسلے میں، پھر بھی وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دوسرے معجزات ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو پانی کی ضرورت ہوئی، پانی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے لوگوں کو پانی میسر ہوا۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہوا تو جن لوگوں کے گھر مسجد کے قریب تھے انہوں نے تو جا کر وضو کر لیا، لیکن بہت سارے لوگ باقی بچ گئے جن کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی نہ تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک پیالہ لایا گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا پورا ہاتھ ڈالنا چاہا، لیکن پیالہ اس قدر چھوٹا تھا کہ اس میں آپ کا پورا ہاتھ نہ آ سکا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اکٹھی کیں اور انہیں پیالے میں داخل کیا، پھر تمام لوگوں نے وضو کیا۔ چھوٹا سا پیالہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو داخل کیا اور پھر پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ میں نے پوچھا وہ کتنے تھے، تو انہوں نے کہا وہ 80 افراد تھے، 80 رجلاً، یعنی 80 لوگ تھے۔ 80 لوگ ایک چھوٹے سے پیالے کے پانی سے وضو کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور معجزہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ بالزوراء قال والزوراء بالمدینہ عند السوق والمسجد فيما سموه دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه فتوضأ جميع أصحابه قال قلت كم كانوا يا أبا حمزة قال كانوا زهاء 300۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم الزورا پر تھے، جو کہ مدینہ منورہ میں بازار کے پاس اور مسجد کے قریب ایک مقام ہے۔ مسجد کے قریب
زورا جو ہے بازار میں مسجد کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا دست مبارک رکھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام نے وضو کیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا وہ کتنے تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ وہ 300 کے قریب تھے۔ یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے۔ وہ 300 کے قریب تھے اور سب کی سب وضو کر لیتے ہیں تھوڑے سے پانی سے، لیکن پانی نکلتا ہے کہاں سے؟ انگلیوں سے۔ یہ خرق عادت، یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا تاکہ لوگوں کو حیران کر دیں اور لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ نبی ہی کر سکتا ہے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے میں لاٹھی دی گئی تھی۔ معجزے میں ان کی جو لاٹھی تھی وہ اژدہا بن جاتا تھا، بڑا سا جو ہے ثعبان بن جاتا تھا۔ اور جب جادوگر آئے اور مقابلہ ہوا، لوگ تو جادوگر کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے جادوگروں کو بلائے تھے۔ جادوگر آئے، انہوں نے اپنی رسیاں اور جو چیزیں ان کے پاس تھیں وہ پھینکے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب سانپ کی شکل میں دوڑ رہے ہیں، اسی میں دوڑ رہے ہیں، یعنی لوگوں کی نظر بندی ہو گئی۔ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سب سانپ ہیں۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی پھینکتے ہیں تو یہ سانپ تو بنتا ہے، لیکن سانپ بننے کے بعد صرف حرکت ہی نہیں کرتا ہے، کھانا شروع کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جتنی رسیاں تھیں سب کو کھانا شروع کر دیا، ایک ایک کر کے کھانا شروع کر دیا۔ اسی سے ان کو سمجھ میں آ گیا جادوگروں کو کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ نبی ہے۔ ہم لوگوں تو نظر بندی کی ہے، وہ اصل میں رسی ہے، لیکن لوگوں کو سانپ دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی پھینکتے ہیں تو وہ حقیقی شکل لے لیتا ہے سانپ کی، اور سب سانپوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو بڑا سانپ ہوتا ہے چھوٹے سانپوں کو کھا جاتا ہے، یہ سب کو کھانا شروع کر دیا۔ تو ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے بلکہ یہ نبی ہے، اسی لیے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح کے معجزات دیے گئے تھے جس سے مسلمانوں کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا تھا، اور جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں ان کے سامنے آپ 1000 دلیلیں دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو شدید پیاس لگی، ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہ تھا، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا شروع کیا۔ چنانچہ لوگ گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہمارے پاس پینے کے لیے وضو کے لیے پانی نہیں ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے نہ وضو کے لیے پانی ہے، اور اس وقت یہاں صرف وہی پانی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھ دیا جس سے آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح پانی پھوٹنے لگا۔ جیسے چشموں میں پانی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اس طریقے سے پانی نکلنے لگا، لہذا ہم نے پانی خوب پیا اور وضو بھی کیا۔ راوی نے پوچھا تم کتنے تھے؟ تو انہوں نے یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کافی ہو جاتا، لیکن ہم اس دن 1,500 افراد تھے۔ 1,500 افراد پانی پی رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، لے کے جا بھی رہے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔
تیسری یا چوتھی روایت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ان عبداللہ قال كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخفيفا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضلة مما فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من اللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم معجزات نبویہ کو باعث برکت سمجھتے تھے، جبکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف کفار کو ڈرانے کے لیے تھے۔ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ پانی کم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچا ہوا پانی لے آؤ، تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ایک برتن لے آئے جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا، پھر فرمایا آؤ بابرکت پانی کی طرف، اور برکت تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہی ہے۔ میں نے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنا تواضع تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برکت تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کسی سے اس طرح سے چیزیں ہو جائیں تو پھر اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دے گا۔ اس طرح کے لوگ گزرے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور برکت تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹ رہا ہے، اور بعد اوقات جب کھانا کھایا جا رہا ہوتا تو ہم اس سے تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے، 3579 نمبر۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات احادیث کے اندر مذکور ہیں۔ اسی طرح سے کھانے کے سلسلے میں بھی ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو کھلاتا تھا، لوگوں کو پلاتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام سلیم سے کہا کہ میں نے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری محسوس کی ہے، اور شاید ایسا بھوک کی وجہ سے ہے، تو کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ پھر انہوں نے جو کی کچھ روٹیاں نکالی، اس کے بعد اپنی چادر کے ایک حصے میں ان روٹیوں کو لپیٹا اور انہیں میرے ہاتھوں میں پکڑا دیا، اور چادر کا بقیہ حصہ مجھے اڑا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں مسجد میں پہنچا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ میں جا کر ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا دے کر بھیجا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سمیت چل پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے، اور بھوک کی وجہ سے آپ کی آواز پست ہو گئی تھی۔ کھانا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا نہیں بلکہ سب صحابہ کرام کو ساتھ میں لے لیا، اس لیے کہ اکثر صحابہ کرام بھی غریب تھے، مسکین تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سمیت چل پڑے۔ میں ان سب سے آگے چلتے ہوئے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی آمد کی اطلاع دی۔ تو ابو طلحہ نے کہا ام سلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو لے کر پہنچ گئے ہیں اور ہمارے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ جانے اور اس کے رسول جانے۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور انہیں دیگر لوگوں سمیت گھر میں لے آئے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ابو طلحہ نے کہا اے اللہ کے رسول کھانا تو بہت تھوڑا ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلمہ فإن اللہ سیجعل فیہ البرکہ، جو کچھ ہے لے آؤ، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ گھر میں داخل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلم یا ام سلیم ما عندک، ام سلیم تمہارے پاس جو کچھ ہے لے آؤ۔ چنانچہ ام سلیم رضی اللہ عنہ روٹیاں لے کر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان کے ٹکڑے کیے گئے اور ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ان پر گھی ڈال دیا۔ اب وہ گویا کہ سالن تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ پڑھا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو ہاتھ لگایا اور اس میں برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا اذن لعشرہ، 10 آدمیوں کو اندر آنے کی اجازت دو۔ تو انہوں نے 10 آدمیوں کو اندر بلایا۔ آپ نے فرمایا کلو وسم اللہ، بسم اللہ پڑھو اور کھانا شروع کر دو۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، اٹھ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اذن لعشرہ، 10 آدمیوں کو اندر آنے کی اجازت دو۔ تو انہوں نے مزید 10 آدمیوں کو اندر بلایا، وہ بھی خوب سیر ہو کر کھائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 10 آدمیوں کو اندر آنے کی اجازت دو، تو انہوں نے بھی خوب سیر ہو کر کھایا اور اٹھ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ 10 آدمیوں کو اجازت دو۔ اس طرح تمام لوگوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اور کوئی 70 یا 80 افراد تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر کے باقی افراد نے کھانا کھایا۔ سب سے بعد میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے شفیق تھے، مہربان تھے کہ خود ضرورت ہے، بھوکے ہیں، لیکن سب کو کھلا کر کے بعد میں کھاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی کھانا بچا ہوا تھا، یعنی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر کے باقی افراد نے کھانا کھایا، اب بھی کھانا بچا ہوا تھا تو انہوں نے پڑوسیوں کو بھیج دیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہ چند اور بھی بہت سے معجزات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو مزید معجزات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کو ماننے اور اس کو اسلام پھیلانے کے لیے لوگوں میں نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جب ہم ان معجزات کو، ان واقعات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان واقعات کو ہم غیروں میں ذکر کریں گے، غیر مسلموں میں، تو اس کا اچھا اثر پیدا ہوگا اور وہ لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں گے اور اسلام میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسلام پر ثابت قدم رکھیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔